کرنا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن مجید ہماری کس زندگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہماری زندگی یعنی جس لائف کو ہم گزار رہے ہیں وہ قرآن ہماری زندگی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پروردگار ہماری زندگی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ہم خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور ان آیات کریمہ کو دیکھیں کہ جس میں انسان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کا مقایسہ کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہماری لائف قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خود قرآن مجید ہماری زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کس طریقے کی ہو۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں آیا ہے کہ مومن کی زندگی وہ ہونی چاہیے کہ جو اسراف سے خالی ہو۔ اول یعنی سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ اسراف نہ ہو۔ دوسری یعنی آپ کے ویسٹ نہ ہو، اور دوسرا صفت کیا بتائی ہے؟ یعنی سادہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اسراف نہ ہونا، ویسٹ نہ ہونا کسی بھی چیز کا، کسی بھی نعمت کا، دوسرا سادہ ہونا۔ تو بس اب ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی آیا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ہم زندگی کے فائنینشلی اعتبار سے بھی اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم یہاں اندازہ لگائیں گے کہ فائنینشلی اعتبار سے بھی انسان کی 3 طرح کی زندگی ہوتی ہے جو نارملی ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور پوشیدہ نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم فائنینشلی اعتبار سے دیکھیں کہ ایک زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کھائے اتنا کہ نہ مرے، یعنی آپ نے اندازہ لگایا، یعنی فقط اتنا کھائے کہ نہ مرے، کہا ایک زندگی وہ ہے۔ خوب، دوسری زندگی وہ ہے کہ جو متوسط ہے، مڈل کلاس ہے، نارمل ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو اس کے اخراجات ہیں اس کو بنا اسراف کیے، بنا ویسٹ کیے، یعنی جو اس کا پیسہ ہے یا جو بھی اس کے پاس ہے وہ بنا ویسٹ کیے بغیر اس کو یوز میں لائے، چاہے وہ آپ کو گھر کے مسئلے ہوں، چاہے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے کپڑوں کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو بغیر کسی اسراف کے، بغیر کسی ویسٹ کرنے کے اور بغیر کسی تجملات کے، یعنی شو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو زیادہ بڑا دکھانے کے لیے، اگر ہم اس طریقے کی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ جسے ہم سادہ زندگی کہہ سکتے ہیں نارملی لائف میں، تو کہا یہ وہ زندگی ہے کہ جو قرآن پسند کرتا ہے، یعنی جس زندگی کے لیے خود قرآن تائید کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے پہلی والی زندگی کا اندازہ لگایا، پہلی والی زندگی میں کیا تھا؟ فقط کھاؤ اتنا کہ نہ مرو، یعنی دوسرے مسائل میں انسان کا دور ہو جانا فقط کھانے اور اتنی کم اس سے کنجوسی کرنا کہ اتنا کھا رہا ہے کہ نہ مرے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ متوسط، نارمل، یعنی جو کھا رہا ہے، جو پہن رہا ہے، جو مثلا جس گھر میں رہ رہا ہے، یا دیگر جتنے مسائل ہیں انسان کی زندگی میں، اس سے انسان اپنے آپ کو اس قدر قدم آگے اس زندگی میں بڑھائے کہ جسے ہم نارمل اور سادہ لائف کہہ سکیں۔ خوب، تیسری زندگی کیا ہے؟ کہا تیسری زندگی وہ ہے کہ جو نارملی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں آج کے دور کو۔ اگر ہم ویسٹرن لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سامنے واضح ہو جائے گی کہ مثلا آج کا دور اگر آپ دیکھیں مثلا شہروں میں یا خصوصاً آج کے دور میں نوجوان کی فکریں، تو ہم اس سے اندازہ لگائیں گے کتنا ہمارا ذہن ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس قدر ہم اپنے آپ کو تجملات میں، اس قدر اپنے آپ کو دکھاوے میں، شو میں اس قدر گھیر دیا ہے کہ ہم نے اس چیز کا خیال ہی کرنا چھوڑ دیا کہ آیا ہم سے کوئی چیز ویسٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، چاہے کھانے کا مسئلہ ہو، پہننے کا مسئلہ ہو، چاہے گھومنے کا مسئلہ ہو، یا مثلا دیگر مسائل ہیں کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو
حد سے زیادہ ہیں، یعنی لفظ حد سے زیادہ استعمال کر دینا مناسب ہے کہ یعنی وہ زندگی کی جو ہمارے حد سے باہر ہے، ہم فقط دکھانے کے لیے، شو کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا یہ زندگی وہ ہے کہ جس کی قرآن ہر قدم پر مذمت کرتا نظر آ رہا ہے، یعنی ہمیشہ اس زندگی کو قرآن نے منع کیا ہے اور ہمیشہ اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ رکو، ایسی زندگی نہ گزارو۔ کیونکہ دیکھیں قرآن اگر آپ سے کسی چیز کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے قانون رکھ بھی رہا ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بخیل ہو جاؤ، کیونکہ اکثر لوگوں کے درمیان اگر یہ بات بیان کری جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بخیل ہو جائیں؟ کہا نہیں، بخیل ہونا بھی ایک بری صفت ہے، بخیل نہ ہو، بلکہ خدا نے جو نعمت چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے گھر کی شکل میں ہو، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، یا دیگر جتنی صورتوں میں خدا نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کو سادہ اور اس کی حق پر، یعنی جو اس کا حق ہے اتنا ادا کریں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو قرآن اس زندگی کو پسند بھی کرتا ہے اور لائق تعریف بھی سمجھتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی زندگی میں برکت، سکون اور آرام رکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیوں آرام اور سکون نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں آیا ہماری زندگی میں ہم اپنی لائف میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ویسٹ کر رہے ہیں کوئی چیز، چاہے کھانا ہو، رہنا ہو، وقت ہو، خود وقت بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی، کیونکہ پروردگار رازق ہے، ہر رزق کا دار و مردار خود خدا کے اوپر ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں رازق ہوں، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا۔ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ ہمیں اس چیز کی فکر تو نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں پروردگار عالم تنہا چھوڑ دے گا، اور ہم اس کی زندگی اگر اس کے مطابق کریں کہ جیسے خدا ہم سے زندگی چاہتا ہے تو پروردگار عالم ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں اضافہ بھی کرے گا، برکت بھی کرے گا۔ ہمیشہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خود خدا کے دستورات پر عمل کر سکیں اور ائمہ معصومین کے دستورات پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔